أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو حلقہ اولیٰ میں اب تک اسم کے بارے میں گزری ہے. گزشتہ درس میں ہم نے اسم کے بارے میں بیان کیا، اسم کی تعریف کی اور بتایا کہ اس کے معانی جو ہوتے ہیں وہ استقلالی ہوتے ہیں اور حرف جن معنی پر دلالت کرتا ہے وہ غیر استقلالی ہوتے ہیں، بلکہ ربط پیدا کرتا ہے. حرف ربط پیدا کرتا ہے اور دو کلموں سے مل کر وہ اپنے معنی دیتا ہے، یعنی اس کے معنی مستقل نہیں ہوتے. جس کے معنی مستقل ہوتے ہیں وہ اسم ہے یا فعل ہے، لیکن حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے بلکہ وہ ربط کے معنی دیتا ہے. آج ہم فعل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. فعل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو بنتا ہے مادے سے اور حیت سے. کس سے تیار ہوتا ہے؟ حیت، مادہ اور حیت. ٹھیک، مادے اور حیت سے مل کے بنتا ہے. اب مادہ کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے مادے سے کیا مراد ہے. مادہ یعنی جس سے وہ اصل جس سے فعل نکلا. مادہ یعنی وہ اصل جس سے فعل نکلا ہو. جیسے مثلا وہ بھی کہیں لیکن مادہ جو ہے وہ مثلا خود فعل ہے، فعلا ہے، فعلا. ضربہ ہے، زاد رے بے، اس سے جس سے وہ بنتا ہے. مشتق جس سے ہوتا ہے یعنی اس مصدر ہے. حیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا صیغہ خاصہ جو مادے سے بنایا گیا صیغہ. مثلا خود زاد رے بے، زاد رے بے، ان سے کیا بنایا ہے؟ یہ زواد زا را با مثلا، یہ کیا صیغہ ہے؟ نصارا، کیا یہ صیغہ ہے؟ تو مادہ کیا ہے؟ مادے سے مراد وہ اصل ہے جس سے فعل مشتق ہوتا ہے. اور حیت سے مراد جیسے خود صیغہ جو ہے، جیسے ضربا، نصرا، فعلا، سمعا، ذهبا، ینصرو، تنصرو، یضربو، تضربو، اضربو، نضرب مثلا. کہتے ہیں مادہ جو ہے وہ فعل میں کسی اسم سے مختلف نہیں ہوتا. یعنی یہ بتایا کہاں سے نکلتا ہے؟ مثلا مصدر کو فعل مصدر سے نکلتا ہے تو مصدر خود اسم ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا. اس وجہ خود مصدر جو ہے یعنی وہ اسم سے مختلف نہیں ہوتا. کلمہ مثلا تشتعل، اس کا مادہ جو ہے الاشتعال.
تشتعل کا مادہ کیا ہے؟ الاشتعال، یعنی اس کا مصدر جو ہے، جو خود اس کا مصدر ہے، اور اس کے لیے مدلول اسمی ہے، یعنی اس کا جو مدلول ہے وہ کیا ہے؟ اس میں الاشتعال کیا ہے؟ کوئی اسے فعل کا ہے نہیں، بلکہ اس میں اس کا جو مدلول ہے وہ اسمی ہے۔ لیکن جو فعل ہے وہ مساوی نہیں ہوتا، اس کا مادہ یعنی وہ مساوی نہیں ہوتا اپنے مدلول مادی ہے۔ فعل جو ہے اس کا مدلول مادی ہے، اس کا مدلول مادی کیا ہے؟ یعنی جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ اسم فعل دو چیزوں سے بنتا ہے، مادے اور صیغہ مثلا، جس کا مدلول مادی ہوتا ہے اس کے مساوی نہیں ہوتا فعل، بتایا نا، جو اسم ہے تو اسم ہے، اس کا مادہ ہے وہ تو اسم ہے، الاشتعال، النصر، الضرب، مصدر یعنی اسم ہے۔ مصدر الف لام داخل ہونا پھر اسم کی علامت ہے، فعل کی تھوڑی ہے، اسم کی علامت ہے۔ جہاں بہت سی علامتیں بتائی گئی ہیں، علامت اسم یاد ہے ان میں سے ایک الف لام بھی ہے، الف لام فعل پہ تھوڑی آتا ہے، تو الاشتعال مثلا تشتعل کیا ہے؟ صیغہ ہے، لیکن الاشتعال جو ہے وہ اسم ہے، یعنی مصدر ہے، مادہ ہے اس کا۔ کہنا ہے کہ فعل جو ہے وہ اپنے مدلول مادی کے مساوی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، الاشتعال اسم ہے، لیکن یشتعل ہو یا تشتعل ہو زیادہ ہو گیا اس کے پاس۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کلمہ اشتعال کلمہ تشتعل کی جگہ پر نہیں آپ لا سکتے، یعنی جہاں ہمیں تشتعل لانا ہے وہاں اشتعال لاؤ گے تو چلے گا، کیونکہ اشتعال عام ہے، مصدر ہے، لیکن تشتعل صیغہ ہے، جہاں آپ کو مذکر یا مؤنث یا واحد یا تثنیہ یا جمع لانا ہے وہاں آپ لا کے مصدر رکھ دیں، کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ لہذا یہ چیز کشف کرتی ہے اس بات کو کہ فعل اپنے مدلول کے ساتھ زیادہ ہے مدلول مادہ پر۔ آ رہی ہے سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ جی تو مادہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ فعل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اپنے مدلول کے ساتھ مدلول مادہ پر، اور یہ جو زیادہ ہے یہ حیات کو پیدا کرتی ہے، اسی سے یہ حیات سے آتا ہے، یہ زیادتی کہاں سے آتی ہے؟ حیات سے آتی ہے، جو زیادہ ہے یہ مادہ اپنے فعل پر یعنی جو فعل زیادہ ہے، فعل زیادہ ہوتا ہے اپنے مدلول کے ساتھ اپنے مادے پر، تو یہ زیادتی کہاں سے آتی ہے؟ کس چیز سے آتی ہے؟ حیات سے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے ہم سمجھ گئے یا ہم پہچانتے ہیں کہ حیات فعل موضوع ہوتی ہے اس کے معنی کے لیے، اور یہ معنی اس میں نہیں ہوتے ہیں، یہ معنی جو ہے معنی اس میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ معنی اس کے اس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ معنی جو بتایا ہے کہ حیات فعل جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اس کے معنی کے لیے، تو کہہ رہے ہیں یہ معنی جو ہے وہ معنی اس میں استقلالی نہیں ہوتے، کیوں؟ اگر اس کے معنی ہوتے یہ تو پھر تو ممکن تھا کہ آپ فعل کو اسم سے بدل دیں، کیا کرتے ہیں؟ فعل کو اسم سے بدل دیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، بھی آپ پڑھ چکے کہ فعل کو آپ اسم کی جگہ نہیں لا سکتے، نہیں لائے گا، معنی نہیں دے گا،
تو اگر یہ معنی ایک ہوتے تو پھر تو صحیح تھا، جائز تھا یا ممکن تھا کہ آپ اسم کی جگہ فعل کو لے آئیں، فعل کی جگہ اسم کو لے آئیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ فعل کی جگہ کسی اسم کو لے آئیں۔ جی، تو اگر یہ معنی اس کے الگ نہ ہوتے تو پھر تو صحیح ہوتا فعل کی جگہ اسم کو لانا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب ہم نے یہ ملاحظہ کر لیا راغب صاحب، جب ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ممکن نہیں ہے بدلنا فعل سے سیاق کلام میں دو اسموں کے ساتھ، یعنی آپ فعل کو بدل دیں اسم سے، یعنی ایک کے بجائے دو اسم لے آؤ، ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو بھی، النار، الاشتعال مثلا، یا اس کے علاوہ اور کوئی مثال، یعنی دو اسم لے آؤ اور فعل کے بدلے اسم لے آؤ، تو نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مدلول حیت جو ہے، مدلول حیت معنی نسبی ربطی ہے۔ کیا سمجھے اس سے آپ کہ مدلول حیت جو ہے، حیت کا جو مدلول ہے، حیت جس پہ دلالت کرتی ہے وہ معنی نسبی ربطی ہے۔ جیسے تو یہ ربط پیدا کرتا ہے، جیسے تشتعل النار، آج روشن ہے، یہاں جو حیت فعل ہے اس کا مفاد کیا ہے؟ ربط پیدا کرنا اشتعال اور نار کے درمیان۔ گویا اس فعل جو ہے، جو حیت فعل ہے، وہ معنی نسبی ربطی دیتا ہے اور ربط پیدا کرتا ہے، جیسے اس مثال میں تشتعل النار، تو تشتعل النار یہاں حیت فعل جو ہے اس کا مفاد ربط پیدا کرنا ہے بین الاشتعال والنار، اشتعال النار میں ربط پیدا کرنا ہے۔ وہ کیا کے ذریعے آئے گا؟ ربط پیدا کرنے کے ذریعے ہوگا فعل کے ذریعے، یعنی الاشتعال نہ لا کے تشتعل لانا ہے ہمیں، اور آپ الاشتعال لے آؤ کچھ بھی نہیں ہو، لہذا تشتعل النار۔ گویا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فعل مرکب ہوتا ہے ایک اسم اور حرف سے، بس اس کا مادہ اسم ہوتا ہے اور حیت حرف ہوتی ہے۔ ہاں ناظم صاحب نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ حرف کا کام کیا ہے؟ ربط پیدا کرنا، اور صیغہ فعل کا کام کیا ہے؟ یہاں جو بتایا آپ کو وہ بھی ربط پیدا کرنا۔ تو گویا فعل دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک اسم سے اور دوسرے حرف سے۔ فعل جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، گویا ایک اسم اور ایک حرف۔ اسم کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے، اور حرف کہاں ہے؟ اس کے صیغے میں، اس کے حیت میں، اس کی حیت میں حرف پایا جاتا ہے۔ تو گویا یہ کہا جائے کہ لغت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک اسم اور ایک حرف، صحیح؟ یعنی فعل کا بھی اپنا وجود، یعنی گویا فعل نہیں ہے، فعل تقسیم نہیں ہو رہا ہے، یعنی فعل کی طرف تقسیم نہیں ہو رہی ہے لغت تقسیم کدھر ہو رہی ہے؟ ایک اسم اور ایک حرف کی طرف، یعنی لغت میں اسماء ہیں اور حروف ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ کر رہے ہیں کہ فعل مرکب ہوتا ہے اسم اور حرف سے، اس کا مادہ جو ہے فعل کا اسم ہوتا ہے اور حیت حرف ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بات ہمارے لیے کہنا صحیح ہوگا کہ لغت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک اسماء اور دوسرے حروف۔ آج ہم اپنے اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ باقی تطبیق جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہوگی۔
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم فی امان اللہ. خدا حافظ.